کا پاسباں ہے محمد علی جناح، اور میر کارواں ہے محمد علی جناح۔ آج ہمارے معاشرے میں شدت پسندی، اقربا پروری، خود ستائشی، خود نمائی کے علاوہ غاصبانہ رویے اور اپنی پوزیشن، طاقت، دولت اور تعلقات کے بلبوتے پر کسی کے بھی حق پر ڈاکہ ڈالنا ایک عام سی بات ہے۔ قومیں ایک دن میں نہیں بنا کرتی، آپ اچانک ایک نئی دنیا تخلیق نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایسے اقدام اٹھانے چاہیے جو ہمیں آگے کی طرف لے جائیں۔ معاشرتی خوشحالی اور رواداری کے لیے آپ کو ایک عمل سے گزرنا ہوگا۔ ہم ہر اس دوسرے شخص سے تو خدا خوفی کی توقع رکھتے ہیں پر خود خدا کو یاد بھی نہیں کرتے۔ ہم جھوٹے لوگوں سے نفرت تو کرتے ہیں پر خود ہر دوسری بات میں جھوٹ کو مصلحت کے نام پر شامل کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت کم قوموں کو قائد اعظم جیسی سچی، ولولہ انگیز، پرعزم قیادت نصیب ہوئی۔ بانی پاکستان محترم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ایسی ہی گوہر نایاب شخصیات میں ہوتا ہے۔ ان کی شخصیت کو جتنا جانیں، پڑھیں، قائد اعظم جیتے جاگتے اپنے اقوال، کردار اور واقعات میں زندہ و جاوید نظر آتے ہیں۔ وقت کی پابندی ہو، اسلام و پاکستان سے محبت ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، محنت، وفاداری، دیانت، اخلاص، سب میں قائد اعظم ایک رول ماڈل ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کے نہایت خوش لباس اور نفیس انسان تھے۔ قائد اعظم بہت دولت مند تھے لیکن اپنی دولت ملک، قوم اور تعلیمی درسگاہوں پر خرچ کی۔ وہ آج کے سیاستدانوں کی طرح قومی خزانے کو مال مفت دل میں رحم کی طرح خرچ کرنے والے نہ تھے۔ 1920 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح کی شادی ہوئی تو انہوں نے اپنے غسل خانے کی تعمیر میں اس وقت کے 50,000 روپے خرچ کیے، مگر یہی جب گورنر جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے تو قائد اعظم 1.5 روپے کم موزہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غریب مسلمان ملک کے گورنر کو اتنی مہنگی چیز نہیں پہننی چاہیے۔ قائد اعظم کسی کی دل آزاری کو پسند نہیں کرتے تھے، چاہے اس کے لیے انہیں قوت اور اختیار حاصل ہو۔ 1943 میں الہ آباد یونیورسٹی میں ہندو اور مسلمان طلباء کے درمیان اس بات پر تنازع ہو گیا کہ یونیورسٹی میں کانگریس کا پرچم لہرایا جائے۔ مسلمان طلباء کا کہنا تھا کہ کانگریس کا پرچم مسلمانوں کے جذبات کا عکاس نہیں، اور چونکہ الہ آباد یونیورسٹی میں مسلمان طلباء کی اکثریت زیر تعلیم تھی، اس لیے یہ پرچم اصولاً وہاں نہیں لہرایا جا سکتا۔ ابھی یہ تنازع جاری تھا کہ اسی سال پنجاب یونیورسٹی کے مسلم طلباء کی یونین سالانہ انتخابات میں اکثریت حاصل کر گئی۔ یونین کے طلباء کا ایک وفد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور درخواست کی کہ وہ پنجاب یونیورسٹی ہال پر مسلم لیگ کے پرچم لہرانے کی رسم ادا کریں۔ قائد اعظم نے طلباء کو مبارکباد دی اور کہا، اگر تمہیں اکثریت مل گئی ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، لیکن طاقت حاصل کرنے کے بعد اپنے غلبے کی نمائش کرنا نازیبا حرکت ہے۔ کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ ہمارا ظرف بڑا ہونا چاہیے۔ کیا یہ نامناسب بات نہیں کہ ہم خود وہی کام کریں جس پر دوسروں کو مطعون کرتے ہیں؟ ان کی زندگی کے ان گنت واقعات ہیں جن میں انہوں نے رشوت، چور بازاری، غلط بیانی پر سخت سرزنش کی۔
اس زمانے میں سائیکل چلتی تھی۔ انگریزوں نے ایک قانون بنایا تھا کہ جس کے پاس بھی سائیکلیں ہیں اس کے آگے لائٹ لگائی جائے۔ ایک دفعہ قائد اعظم کچھ نوجوانوں سے بات کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کون کون پاکستان میں شامل ہوگا؟ سب مسلمان بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کس کس بچے کی سائیکل پر لائٹ موجود ہے؟ صرف ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ صرف یہ پاکستان میں جائے گا۔ نوجوانوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا جو قانون پر عمل نہیں کرتا اسے ہمارے ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ مرنے سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہوتا۔ انہوں نے قانون کی تعلیم کے لیے لنکن ان کا انتخاب صرف اس لیے کیا تھا کہ اس کے دروازے کی تختی پر جن عظیم شخصیات کے اسماء گرامی لکھے تھے ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام شامل تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ قائد اعظم کی طلسماتی شخصیت کا طرز عمل آئین اور قانون پسندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ہماگیر شخصیت تاریخ میں روشنی کے مینار سے تعبیر کیے جانے کے لائق ہے۔ ان کی جدوجہد اور اصول پسندی نے تاریخ کے دھارے کا رخ بدل کر رکھ دیا ہے۔ عزم مصمم، استقلال اور جرت مندی ان کے اوصاف میں شامل تھی۔ قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت نے اسلامی نظریاتی مملکت کا احساس بر صغیر کے مسلمانوں میں اس طرح جاگزیں کیا کہ ان کے دلائل کے سامنے کوئی نہ ٹھہر سکا۔ آج ہمیں ایسے ہی لیڈر کی ضرورت ہے جو پاکستان کو اس کی منزل تک لے جائے۔ ہم سب اپنے قائد سے محبت کی باتیں تو کرتے ہیں، اقلیتیں بھلے ان کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو ان کا تحفظ کیا جائے گا، ان کے مذہب، عقیدے اور ایمان کی ہر ممکن طور پر حفاظت کی جائے گی، ان کی زندگی اور ان کی ملکیت کو بھی محفوظ بنایا جائے گا۔ ان کی سالگرہ کی تقریبات تو مناتے ہیں، ان کی تصویریں تو آویزاں کرتے ہیں، لیکن ان کے اصول اور ان کا طریقہ عمل کبھی اپناتے نہیں۔ اے قائد، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں۔ دوستو، آئیے آج کے دن ہم عہد کریں کہ ہم اپنے قائد کے ان اصولوں میں سے کسی ایک اصول کو کم از کم ضرور اپنائیں گے۔ بہت شکریہ۔